کراڑ میں نے دس اے وچ اللہ فتح مکہ نو کیوں رکھیا؟ کوئی گل تے اللہ جان دا سی تہاڈی جی بیماریاں پھٹنیاں تو فتح مکہ تو بعد آلن تے منہ مارنا تے اللہ تہاڈا منہ بنن واسطے فتح مکہ نو وچ رکھیا۔ فرمایا بھاویں فتح مکہ تو پہلے آلے ہون بھاویں فتح مکہ تو بعد آلے ہون اللہ دے سامنے سارے معظم مکرم تے محتشم تے سارے جنتی۔ پر تو لنگر ہونا دے کھا کھا کے پھٹ گیا آواز آئیے تو انو آئیے کہ کوئی نہیں آئیے؟ تو انہوں نے یہ دے گا جو منہ پا پا کے تیرا مت ماری گئی ہے آج سواق شریف دا لنگر کھا تیرا اندر دا گند صاف ہو۔ توجہ کر میں قرآن پڑھ رہا ہوں آل حضرت کو دین نہیں سمجھ آیا؟ آل حضرت فرماتے ہیں سنو واللہ بما تعملون خبیر پہ آیت ختم ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرو گے نا میں سب جانتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ جنگ جمل بھی ہوگی جنگ صفین بھی ہوگی مشاجرات بھی ہوں گے نزاعات بھی ہوں گے اختلافات بھی ہوں گے محاربات بھی ہوں گے اس کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ان کی جنگیں اور مشاجرات و نزاعات و اختلافات و محاربات دیکھ رہے ہو اللہ شرف صحابیت دیکھ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ صحابی کا شرف کیا ہے سٹیٹس کیا ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کیونکہ اس دفعہ 4 نومبر کو ہفتے کی رات انوار العلوم ملتان میں حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی آخری تقریب میں آخری خطاب بھی میرا ہے تو وہ میں مطالعہ کر رہا تھا۔ حضور غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ مقالات کاظمی کی 4 جلد صفحہ 138 پہ فرماتے ہیں فرمایا تمہیں پتہ ہے صحابی کا سٹیٹس ہے کیا؟ فرمایا جانتے ہو سٹیٹس کیا ہے؟ ہائے 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 توجہ کرو حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات عالم کے تمام اغواس اقطاب اوتاد ابدال نجبا شرفاء عظماء کبراء صالحین کاملین عارفین عابدین یہ سارے لفظ لکھے غزالی زمان نے فرمایا اس ساروں کو جمع کرو اور ساروں کے فرائض و واجبات و سنن مقبول ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف وہ ہستی جس نے 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو یہ پلڑا بھاری ہے۔ غزالی زمان کو سمجھ نہیں آئی تجھے سمجھ آ گئی ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں سنو جب امیر معاویہ کا آخری وقت آیا وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَىٰ عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي یہ نامی جلد فتاوی رضویہ شریف ہے نا الحرف الحسن اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پوری ڈیٹیل سے اس حدیث کو بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں حضور رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے میں لوٹا پکڑ کے خادم کی طرح ساتھ خادم بن کے چل رہا ہوں جب حضور رفع حاجت سے فارغ ہوئے نا میرے نبی نے قمیض اتاری قمیض کے نیچے جو بنیان ٹائپ تھی جو جسم کے ساتھ لگی تھی وہ اتاری فرمایا معاویہ یہ میری طرف سے انعام ہے۔ پھر حضور کے کچھ بال اور ناخن ان کے پاس تھے جب آخری وقت آیا نا فرمایا یہ حضور کے جسم سے لگنے والی یہ قمیض شریف یہ میرے کفن میں رکھ دینا اور یہ حضور کے چند بال اور ناخن وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَىٰ عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي اس کو میرے منہ میں رکھ دینا میری آنکھوں میں رکھ دینا میرے سجدوں کی جگہ پہ رکھ دینا یہ میری راحت قبر کا سامان ہے۔ مجھے بتاؤ اس حدیث کو مستدل کیوں بنا رہے ہیں غزالی زمان؟ کوئی سمجھ نہیں آئی تو انہوں یار ہائے ہائے توجہ فرماؤ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ان کے مشاجرات و نزاعات و اختلافات دیکھ رہے ہو اور اللہ شرف صحابیت دیکھ رہا ہے۔ سنو میرے اعلیٰ حضرت رحم اللہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد التحبیر بباب التدبیر جو رسالہ ہے نا اس کا آخری پیراگراف یہی حدیث ہے جو کہ معجم الاوسط امام طبرانی لائے 3224 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ
فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، اللہ ان کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ ثم یأتی من بعدہم قوم، فرمایا ایک قوم آئے گی جو صحابہ کے نزاعات و مشاجرات و نزاعات اختلافات محاربات کو بہانہ بنا کے صحابہ پہ منہ مارے گی، تانہ زنی کرے گی، یا بگوئی حضرت سرائی سے کام لے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، میرے نبی نے فرمایا اللہ ان بدبختوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ اور قبل عالم پیر سید مہر علی شاہ سوڑو کروڑ دے کراڑا، اے پیر مہر علی شاہ بول رہے نہیں، قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی تصویہ مابین سنی و شیعہ صفحہ 24 پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں صحابہ و آل بیت سے بتقاضِ بشریت جو لغزشیں ہوئیں، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات تجری تحتہا الانہار، اس آیت کے تحت اللہ نے صحابہ اور آل بیت کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ آگے قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی 3 حدیثیں لائیں، پہلی 2 حدیثیں مولا علی سے ریلیٹڈ، تیسری صحابہ سے ریلیٹڈ۔ پہلی حدیث کیا بخاری کی؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک ہمارے پاس آئے اور مجھ سے اور فاطمہ سے پوچھا تم نماز تہجد پڑھتی ہو؟ مولا علی نے فرمایا میں نے عرض کیا یا نبی اللہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے نا میرے نبی نے یوں ران پہ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب مجھے بتاؤ یہ آیت حضور کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں نے کہا گولڑویو غور فرماؤ ذرا، مہربانی فرماؤ قبل عالم کیا لکھ رہے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ حضور کلام کس سے کر رہے تھے؟ مولا علی سے، کہ انسان تو بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ مولا علی کا جواب اس مقام پہ درست نہیں تھا، اور حضور واپس چلے گئے۔ اب دوسری بخاری شریف کی حدیث پیر مہر علی شاہ لائے، فرماتے حدیبیہ کے مقام پہ جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ان کو محرر تحریر جناب والا مقرر کیا، فرمایا تحریر لکھو، انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ، مشرکین نے کہا آپ کو رسول مانتے، جھگڑا کس بات کا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا علی مٹا دو، مولا علی نے نہیں مٹایا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مولا علی کی ہم خوبی لکھتے ہیں، جبکہ یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے، جب حضور نے حکم دے دیا تھا مولا علی مٹا دیتے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تھا۔ اب قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بخاری کی حدیثیں لکھ کے پھر آگے تیسری حدیث لائے، فرمایا حضور کے بوقت وصال جو صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی یہ صحابہ کی لغزش تھی۔ تینوں حدیثیں لکھ کے آل بیت اور صحابہ کی لغزشوں کا، اس کا مطلب یہ جو مولا علی کی لغزشوں کو خود پیر مہر علی شاہ بیان کر رہے ہیں، اس سے تو بالکل واضح ہے کہ پیر مہر علی شاہ آل بیت کو معصوم نہیں سمجھتے تھے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں نے کہا سنو، کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے خلاف صف آرا ہونے والے دجالوں، میں نے پچھلے سال سواق شریف کی عرس میں آل حضرت کے قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے 7 حوالے دیے، میرے ہر کلپ کا جواب دیتے ہو، یہاں سانپ کیوں سونگ گیا تمہیں؟ اس کا بھی جواب دیتے کہ قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نبیوں کے لیے 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ اور 3 دفعہ مطلق غلطی کے لفظ، وضاحت بھی نہیں، اور یہاں تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے غیر نبی کے لیے 1 دفعہ مطلق خطا کے لفظ کہے اور اس کی وضاحت بھی کی اجتہادی۔ تو ڈاکٹر صاحب تو جناب گستاخ بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ جنہوں نے نبی انبیاء کے لیے اور بالخصوص نبی پاک کے لیے، اور وہ بھی امکان کے ضمن میں نہیں، وقوع کے ضمن میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ لکھے، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیوں امت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ کیوں آل سنت کے بخیو دھیڑ رہے ہو ظالمو؟ پڑھو قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اس لیے وہ بڑی اونچی بارگاہ ہے، یہاں منہ مت مارو برباد ہو جاؤ گے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اونچا بولو۔ قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضور پیر سیال لجپال حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی میرات العاشقین
اس کا 28واں باب روافض کے ٹائٹل سے، اس میں حضور خواجہ خواجگاں قبلہ عالم قبلہ شیخ جناب والا حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمت اللہ علیہ قبلہ عالم پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی، ان سے پوچھا کہ حضور ایک سید صاحب ہیں، باقی صحابہ پہ تو ماشاءاللہ بڑے خوش نظر آتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پہ بگڑ جاتے ہیں، تو حضور شمس العارفین سیالوی پاک نے فرمایا سید صاحب کا ایمان ناقص ہے، سید صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو منازعات مشاجرات و اختلافات ہوئے یہ ازرو عناد ہوئے، فرمایا یہ جنگیں ازرو عناد نہیں ہوئیں، ازرو اجتہاد ہوئی ہیں۔ آج خطیب ڈنڈی مارتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے مولا علی کے خلاف جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مولا علی کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے مجھ سے میرے خلاف تلوار اٹھائی، تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ میں نے کہا پگلو یہ جناب والا ساری جو جنگیں ہیں نا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ انادی جنگوں کے لیے ہیں، اجتہادی جنگ کے لیے نہیں ہیں۔ وگرنہ میرا سوال ہے قرض ان سارے پیروں اور مولویوں پہ، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے پتہ نہیں پیتا نہیں پیتا، میں آکھے جو جنے ہو کوئی تو کو مردہ علی گل لے، تو میں نے اس گل دا جواب دینا۔ مولا حسن نے صلح کی تھی، بولو یہ حدیث عمار تو پڑھتے ہو باغی گروہ قتل کرے گا، میں نے کہا یہ بخاری کی حدیث جو لفظ باغی آیا ہے یہ اصطلاحی معنوں میں شرعی معنوں میں ہے، اگر یہ اصطلاحی معنوں میں ہے تو مجھے بتاؤ جب مولا حسن نے صلح کی تھی تو مولا حسن ان کو کہتے کہ تم خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے ہو اس لیے پہلے توبہ کرو؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو مولا علی نے صلح بھی کی، بیعت اطاعت بھی کی، خلافت بھی تفویض کی۔ میں نے کہا غوث پاک نے غنیت الطالبین کے صفحہ 163 پہ کیا لکھا؟ فرمایا جب مولا حسن نے صلح کر لی اس کے بعد امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اللہ کیا بات ہے! یہی بات علامہ عینی جیسے محقق نے البنایہ شرح ہدایہ کے اندر لکھی، فرمایا جب مولا حسن نے صلح کر لی اب امیر معاویہ کی خلافت پہ، کس پہ؟ خلافت پہ اجماع ہو چکا۔ تم آج باغ کر رہے ہو، آج باغی کے لفظ بول رہے ہو، میں نے کہا اس وقت بھی جو باغی کے الفاظ تھے وہ صرف لغوی اعتبار سے ایک سینیریو بنا تھا، اس سے ریلیٹڈ ایک لفظ جناب والا وہاں موجود ہے، وہ باغی کے معنی بھی شرعی اور اصطلاحی معنوں میں نہیں، یہ بغاوت بھی اجتہادی ہے، انادی نہیں۔ اگر یہ بغاوت انادی ہوتی تو کبھی بھی مولا علی یہ نہ فرماتے قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ، کہ جو میری طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی، جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی۔ یار مولا علی سے لڑتے لڑتے جو دنیا سے چلا گیا، مجھے بتاؤ وہ جنتی کیسے ہو گیا بقول مولا علی کے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو اگر وہ شرعی باغی ہوتے تو سنن دار قطنی میں مولا علی کی حدیث کیوں ہوتی؟ اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے بھائی۔ کوئی گل پلے پئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ انادی معاملہ نہیں، اجتہادی معاملہ ہے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دفتر اول مکتوب دفتر اول حصہ اول دفتر دوم مکتوب نمبر 36 آپ نے تفضیل شیخین کی بات کی، پھر تفضیل شیخین کے منکر کو اہل سنت سے خارج قرار دیا، پھر آگے جا کے جناب مشاجرات کو ڈسکس کیا، اور جب مشاجرات کو ڈسکس کیا نا تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں 3 اجتہادی گروہ تھے، ایک مولا علی کا اجتہاد تھا، ایک امیر معاویہ کا اجتہاد تھا، تیسرا اجتہاد ان کا تھا جنہوں نے نص بخاری کو اپنا مستدل بنایا، وہ بخاری کی حدیث نمبر 7083 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، میرے نبی نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فکلاہما من اہل النار۔ اس حدیث پہ میں نے کلام کیا ہوا وقت نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ 3 مجتہد گروہ تھے۔ آگے امام ربانی کی بات سننا، امام ربانی پاک فرماتے ہیں جو اس وقت مولا علی کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا کہ وہ مولا علی کا ساتھ دیتا، جو امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا امیر معاویہ کا ساتھ دیتا، اور جو تیسرا صحابہ کا گروہ جو 10,000 پہ مشتمل تھا، مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے بھئی السنہ امام خلال کی پڑھو، ٹوٹل 120 صحابہ مولا علی اور امیر معاویہ کی طرف سے تھے، 10,000 صحابہ نہ مولا علی کی طرف سے تھے نہ امیر معاویہ کی طرف سے،
ان کا مستدل یہی بخاری کی حدیث نمبر 7083 تھی، وہ دونوں طرف نہیں تھے، ان پہ فتویٰ کیا لگے گا؟ امام ربانی فرماتے ہیں ان کا اجتہاد بھی درست تھا، جو مولا علی کے اجتہاد کو درست سمجھتے ہیں ان پر واجب ہے مولا علی کا ساتھ دے، جو امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ دے، جو اس تیسرے گروہ کے اجتہاد کو درست سمجھتے ہیں ان پر واجب تھا کہ وہ اس گروہ کے ساتھ ہوتا۔ ہاں ہم اہل سنت کہتے ہیں اس معاملے میں مولا علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی لیکن جناب کمال کر دیا امام ربانی۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ امیر معاویہ کے لیے خطا سے کچھ بھی زائد کہنا خود خطا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، تقریر میں کرنی ہے تو آڑی بس ہو گئی ہے۔ نہیں جاگ رہے نے ماشاءاللہ، جی سبحان اللہ، لیکن کوئی جاگتے نے دیوانے پیر سے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، بطور چیلنج پوچھتا ہوں، سب پیروں سے پوچھتا ہوں، خطیبوں مولویوں سے پوچھتا ہوں جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، کیا امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ ایسے نہیں بولنا۔ صحابی ہے جی، جو امیر معاویہ کو دل سے صحابی مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ، یہ نص بخاری سے ثابت ہو گیا امیر معاویہ صحابی ہیں۔ حضرت ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے حبر الامہ جن کو ٹائٹل میرے نبی نے دیا، ان سے خادم پوچھتا امیر معاویہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں آپ 3 پڑھتے ہیں؟ فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ، چپ کر امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے۔ زلفاں چھلے چھلے میں کھے بھی پڑھ ذرا، زلفاں چھلے چھلے رلے سارے دلے میں کھے بھی پڑھو نا، سمجھ یہ کوئی نہیں آئی؟ اے بھی پڑھ حدیث، یہ بخاری پڑھ رہے ہوں، صحابی ہیں یا نہیں؟ اچھا، صحابی کے متعلق حکم کیا ہے؟ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 4999، میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے غلاموں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ مصطفیٰ ڈرا رہے ہیں، یہ منہ کھول رہے ہیں۔ لا تتخذوا مغرضا بعدی، صحابہ کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ اس کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا جو اللہ کو اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ ان قریب اس کو اپنی عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں۔ بھائی بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکھا باب التواضع کا جملہ پڑھا تھا نا، من عادى علی ولی فقد آذنته بالحرب، جو ایک ولی کے متعلق دل میل رکھے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو جہاں سارے غوث کتب ابدال ایک طرف صحابی ایک طرف، تو جو صحابی سے بغض رکھے، بات پلے پڑی کہ نہیں؟ پھر بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے نبی نے فرمایا جو سمندر پار سب سے پہلے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ مجھے بتاؤ اسی کی حاشیے پہ امام قسطلانی کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اس لشکر کی کمان امیر معاویہ کر رہے تھے، آپ کا جنتی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنن سعید بن منصور کھولو اور کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کی کھولو، حضرت عمر بن شرحبیل تابعی کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک و مولا، انہوں نے آپس میں جنگیں کی مولا علی امیر معاویہ نے، ان کا حال مجھ پہ کھول تو میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ جنت کے اندر تخت لگا ہوا ہے، مولا علی اور محبین بھی ساتھ ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، فرمایا دیکھو اللہ نے ہم پہ کرم کمایا۔ کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہیں؟ فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھ، اسی باغ کے اندر اسی طرح کا تخت، وہاں حضرت امیر معاویہ ہیں، ساتھ محبین بھی ہیں۔ یہی سوال میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا اللہ نے ہم پہ کرم فرمائے۔ پھر یہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 410، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، جو صحیح حدیث ہے، جو آج لونڈے لپاڑے کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اور پھر جامع الترمذی امیر معاویہ کے فضائل کا پورا چیپٹر اور فضائل الصحابہ کے اندر بھی موجود، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ کے اندر بھی لائے اور مسند احمد کے اندر بھی لائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟
فرمایا میرے نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اس کو دوزخ سے دور رکھ، اس سے بھی ان کا جنتی ہونا ثابت۔ البدایہ والنہایہ 8ویں جلد۔ محمد بن سیرین تابعی رسول کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو وہ جناب والا اپنے رخسار زمین پہ رگڑتے تھے، اتق اللہ کی صدائیں دیتے تھے۔ فرمایا یہ آثار بتاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت ہوا ہے۔ اور یہی البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد پہلے اس امت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی ہے، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ ہے، دروازہ بند، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نکلے، اللہ کی قسم میری مغفرت ہو گئی، میں کہ تو سمجھ چکے کٹ دے ہو، سمجھ کوئی نہیں آئی، گل پلے پہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ کبھی کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں جناب حدیثیں گھڑی گئیں، میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتایا 100 سال پہلے۔ یہی منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین، یہ 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب ذرا توجہ، بات پوری نہیں کرتے ڈنڈی مارتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا رافضیوں اور تفضیلیوں نے مولا علی اور اہل بیت کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں، وہاں فگر موجود ہے 3 لاکھ کا، اور بقول حافظ خلیلی اور حافظ ارشاد، اور بقول امام احمد بن حنبل ناصبیوں اور خارجیوں نے امیر معاویہ اور عمر بن عاص کی شان میں بھی حدیثیں گھڑیں، دونوں طرف سے گھڑی گئیں، اور جو میں بخاری جامع اور ترمذی فضائل الصحابہ کی پڑھ رہا ہوں یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ کڑی ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں لفظ بولنا پڑ جائے نا تو بہانے کرتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں، میں نے کہا نو، یہی تو بات اسی منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین 192 صفحات پہ مشتمل یہ بڑا مبسوط مقالہ اور مضبوط جناب والا رسالہ میرے سیدی روکے میٹنگ چل رہی ہے توجہ فرماؤ، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے احکام میں کس درجے کی حدیثیں آئیں گی وہ باب قائم کیا، عقائد میں کس درجے کی حدیثیں آئیں وہ باب قائم کیا، فضائل میں کس درجے کی حدیثیں آئیں گی وہ باب قائم کیا۔ جب فضائل کا چیپٹر قائم کیا نا اعلیٰ حضرت نے اسی منیر العین کے اندر، تو ابتدا میں پہلی بات کیا لکھی؟ فرمایا آج بعض جاہل خطیب کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی حدیث نہیں، ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ فضائل میں تو ضعیف کیا منکر حدیث بھی چلتی ہے۔ اور اسی کے نیچے اعلیٰ حضرت نے پھر 4 رسائل کا ذکر کیا، فرمایا میں نے امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے، البشر العاجلہ من توفی عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح امیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الآباء الوایہ فی باب الامیر معاویہ۔ ہاں ایک بات میں خدا لگتی کرتا ہوں، بس یہ سن لیجئے پھر میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، جو لوگ یہ واردات کرتے ہیں کہ جی ہم امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ان کو مولا علی کے برابر سمجھتے ہیں، اس لئے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہاں مولا علی اور کہاں امیر معاویہ؟ ذرا اگر آپ اجازت دیں تو فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد صفحہ 192 پہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے رادع التعصف عن الامام ابی یوسف، اس میں اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں امام ابو یوسف سال کے آخر میں اپنا مال بیوی کے نام ہبہ کر دیتے اور بیوی کا مال اپنے نام ہبہ کر دیتے، یوں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی۔ اس کے مصدق کون ہے؟ امام اعظم، اور اس کے محرر کون ہے؟ امام بخاری۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ جھوٹ ہے، نہ امام بخاری نے یہ کہیں تحریر کیا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ تصدیق کی، نہ اس کے عامل امام ابو یوسف رہے۔ فرمایا ہاں یاد رکھو ہمارے تمام ائمہ بئی صورت ہیلہ زکوٰۃ کے حوالہ سے تمام ائمہ عدم جواز پر فتویٰ دیتے ہیں اور ان کا اجماع ہے۔ ہاں جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے تو امام ابو یوسف پہلے اس عمل کو مکروہ تنزیہ سمجھتے تھے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ مکروہ تحریمی۔ پھر امام ابو یوسف نے اس سے رجوع کیا اور انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی موافقت کی۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ آگے اب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو امام اعظم کون ہے؟
فرمایا امام شافعی جیسے محدث و فقیہ کہتے ہیں کہ مجتہد تو امام بخاری کے امام اعظم ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں. فرمایا امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. کہاں امام بخاری، کہاں امام اعظم؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں محدث اور مجتہد کا فرق نہیں آتا؟ یہ جو میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھے ہیں ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں کیمسٹ وہ دوائیاں بیچنے والا ہوتا ہے نا، یہ جو سٹور بنا کے میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھے ان کا کوئی اور نام ہے جی؟ فارماسسٹ توجہ ہے، فارماسسٹ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام بخاری محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہے، اور محدث و مجتہد میں فرق وہ ہے جو فارماسسٹ اور میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر میں ہے. فرمایا فارماسسٹ کا پورا دواخانہ دوائیوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر تشخیص مرض معرفت مرض وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، فارماسسٹ کے پاس نہیں ہے. فرمایا یہ فرق ہے محدث اور مجتہد کا. اب اگلی بات سننا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ میں وہی فرق ہے جو امیر معاویہ اور مولا علی میں فرق ہے، فرق مراتب بے شمار. حق بدست حیدر کرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار. میں نے کہا زلفوں چلے چلے امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، تو میں کیا پتر ایسے بغیر تم تو پتر بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں کہا کملیا او سردار دے منہ لگیے نا تے سر بھی بنی دا تے نک بھی توڑ دا، سرداران دے بندہ قدمہ جی چنگا لگ دا. سمجھے یہ کوئی نہیں آئی؟ آدھا سماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں وہ فرق ہے جو فرق امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان میں ہے. فرمایا کیا فرق؟ فرق مراتب بے شمار. حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کارے فجار. فرمایا یاد رکھو جو امیر معاویہ کی محبت میں مولا علی کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت میں فرق کرے، اعراض کرے، وہ پکا ناصبی اور یزیدی ہے. اور جو مولا علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کی صحابیت اور نسبت رسول کا حیا چھوڑ دے وہ شیعی اور زیدی ہے. اور اہل سنت کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ بھی ہماری آنکھوں کا. ایک بات پلے باندھ لو، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے دو چیزوں سے صاف انکار ہے اور دو چیزیں اہل سنت کا شعار ہے اور دور حاضر میں اسی پر ہمارا اصرار ہے. مولا علی اور امیر معاویہ کا تقابل اور تفضیل، اس سے صاف انکار. نہ مولا علی کے برابر ہے امیر معاویہ نہ فضیلت. یار میں نے کیا کہنا ہے، حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ ان کی نہ یہ پڑھو. فرمایا معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ آپ فرما سکتے تھے وہ سابقون الاولون میں پہلے درجے میں ہیں، میں تو 11ویں درجے میں ہوں، وہ افضل ہیں. یا یہ فرما سکتے تھے مجھ سے کیا میرے باپ ابو سفیان سے بھی افضل ہیں. نہ، امیر معاویہ نے فرمایا بندہ خدا مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، یہ خط مجھ معاویہ سے نہیں، میرے باپ ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہیں. یہ سٹیٹس ہے مولا علی کا. اس چیز سے انکار ہے، نہ برابری نہ فضیلت. دو چیزیں اہل سنت اس پر اصرار ہے اور یہی ہمارا شعار ہے. بحیثیت صحابی ان کا دفاع، جیسا کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 میں دعوا فإنه قد صحب رسول اللہ، ہمیں دفاع خود اہل بیت نے سکھایا. حضرت ابن عباس نے فرمایا خبردار. اور بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا.
ان دو چیزوں پہ اہل سنت کا اصرار ہے۔ اس لیے دوستو آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت جو معروضات عرض کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے بڑے حوصلے سے سنا، میں نے آج ترنم کا استعمال نہیں کیا، گفتگو ہی ایسی تھی۔ اللہ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سعادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت محسن آل سنت محافظ عقائد آل سنت حضرت قبلہ پیر افتخار الحسن صاحب سواگی دامت برکاتہم القدسیہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آل سنت پہ دراز رکھے، اللہ آپ کی خاص حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات ہمیں اپنی شایان نشان نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر احمد حسن صاحب کو اللہ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں آج سے 4-5 سال پہلے جب یہ لفڑے یہ جھگڑے اس وقت نہیں تھے، میں آستانے پہ حاضر ہوا، کہیں آگے جا رہا تھا تو مغرب کا ٹائم تھا، میں نے نماز پڑھی، حضرت صاحب کی دستبوسی کی تو حضرت صاحب نے فرمایا مولانا کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی راول پنڈی سے۔ نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی غفران سیالوی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو غفران سیالوی ہے، ذرا صحیح ول کر کے مل۔ تو حضرت قبلہ خواجہ پیر احمد حسن صاحب نے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا اب چائے کا کپ پی کے جانا ہے۔ میں نے کہا حضور جس طرح آپ کا حکم۔ اندر کمرے میں بیٹھے تھے، یہ میں 5-6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت آپ کو یاد ہے؟ اس وقت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت غیرت مند پیر حضرت خواجہ پیر احمد حسن صاحب نے مجھے فرمایا سیالوی صاحب میں اپنے پتر نو حکم دے رکھیا، پتر زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اپنے اکابرین دے عقیدے تو سجے کھبے نہیں ہونا۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اعلی حضرت کے عقیدے سے دائیں بائیں نہیں ہونا، مجدد پاک کے عقیدے سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ میں نے اپنے بیٹے کو حکم دے رکھا ہے، میں نے کہا آج پیر افتخار صاحب اگر یوں سٹینڈ لیے ہوئے ہیں تو یہ تربیت کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔